لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. کیا ہم جھینگا اور کیکڑے کھا سکتے ہیں؟ دیکھو یہ اختلافی مسئلہ ہے، میں اس کے اب آگے تھوڑے دلائل سے جواب دے دوں. ادھوری بات کروں گا تو ادھوری چیزیں پھر مارکیٹ میں پھیل جاتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ حلال ہے، جیسے گائے ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، پوری امت کا اتفاق ہے کیا یہ بولو حلال ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں پوری امت کا اتفاق ہے یہ کیا ہے حرام ہے، کتا ہے، خنزیر ہے، بلی ہے، وغیرہ وغیرہ. سمندر کی مخلوق حلال ہے یا حرام ہے؟ تو مچھلی پر تو پوری امت کا اجماع ہے، چاروں امام متفق ہیں کہ مچھلی کھانا بولو حلال. مچھلی کے علاوہ جو کچھ سمندر میں پایا جاتا ہے وہ حلال ہے یا حرام، اس بارے میں دو رائے ہیں. ایک امام شافعی رحمہ اللہ اور حنابلہ جو امام احمد بن حنبل کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ مچھلی کے علاوہ بھی ساری مخلوق کیا ہے حلال ہے، سوائے مینڈک کے. مینڈک کے بارے میں صریح حدیث ملتی ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کا موقف اس بارے میں یہ ہے کہ صرف مچھلی حلال ہے، سمندر میں مچھلی کے علاوہ کوئی مخلوق حلال بولو نہیں. اب دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں. جو دیگر ائمہ ہیں وہ دلیل پیش کرتے ہیں احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا ہم نے حلال کر دیا ہے. سمجھتے ہو؟ تمہارے لیے بھی اور جو مسافر ہیں ان کے لیے بھی. تو اس سے وہ استدلال کرتے ہیں دیکھو اللہ نے سمندر کا شکار کیا کر دیا ہے حلال، تو سب چیزیں داخل ہیں اس میں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے جو دونوں شاگرد تھے امام ابو یوسف، امام محمد، یہ خود مجتہد تھے. یہ خود ان کا قول بھی ایک مجتہد کے قول کی حیثیت رکھتا ہے. ان تینوں کا اتفاق ہے کہ حلال نہیں ہے. وہ اس آیت کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ آیت کا سیاق و سباق یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ سمندر کا شکار حلال ہے حرام، یہ بتانے کے لیے ہے کہ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے بتایا کہ احرام کی حالت میں تم خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، سمندر کا کر سکتے ہو. تو یہ بتانے کے لیے ہے کہ احرام کی حالت میں جو شکار کی پابندیاں ہیں یہ قانون یہ خشکی کے لیے ہے، سمندر کے لیے نہیں. حالت احرام میں آپ مچھلی کا شکار، سمندری مخلوق کا شکار کر سکتے ہو آپ. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ حلال ہے احرام. یہ تو یہ بتانے کے لیے کہ احرام کی پابندیاں شکار سے متعلق خشکی پر لاگو ہوتی ہیں، سمندر پر لاگو بولو نہیں ہوتی، سمندری جانوروں پہ لاگو نہیں ہوتی ہیں وہ. باقی پھر کیا دلیل ہے کہ صرف مچھلی حلال ہے؟ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کا استدلال ہمیشہ سب سے پہلے قرآن سے ہوتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے، اور بھی قرآن میں کئی جگہ یہ بات اللہ نے بتائی ہے کہ ہم نے تم پر خبیث چیزوں کو حرام کر دیا ہے. ہم نے تم پر خبیث چیزوں کو حرام کر دیا ہے. اگر سمندر میں مچھلی کے علاوہ بھی مخلوق کو حلال قرار دیا جائے تو ایسی ایسی خبیث چیزیں ہیں کہ وہ چائنا والوں کا ہی ظرف ہے کہ وہ کھا لیں، ورنہ کوئی وہ کھا نہیں سکتا. تو خبائث تو حرام ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں پھر اللہ نے الگ کیوں نہیں حرام کر دیا، کہ یہ خود کیوں نہیں کہہ دیا؟ بھائی اور بہت ساری چیزیں خبیث ہیں لیکن صراحتاً نہیں ہے، وہ ان کی حرمت صراحتاً نہیں ہے، ہم ان کو پھر بھی خبیث ہونے کی وجہ سے حرام کہتے ہیں. بہت ساری مثالیں ہیں، دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. بس اللہ نے جب خبیث کہہ دیا تو خبیث میں پھر خبائث آ گئی، ساری خبائث آ گئی. کیونکہ اگر ہم سمندر کی مخلوق کو حلال قرار دیتے ہیں تو صرف کیکڑا نہیں حلال ہوگا، مگرمچھ اور کچھوا بھی حلال ہوگا. پھر ہمت ہے مگرمچھ کھانے کی؟ نہیں ہے بات سمجھ بھائی. مگرمچھ بھی تو زیادہ تر ٹائم پانی میں گزارتا ہے، کبھی کبھار انجوائے کرنے کے لیے باہر آ جاتا ہے. کیکڑا بھی زیادہ ٹائم پانی میں گزارتا ہے، کبھی کبھار لوفری کے لیے نکلتا ہے تو کہاں آ جاتا ہے؟ کبھی اس کا لوفری کا دل چاہتا ہے کہ چلو بھائی میں بھی ذرا انجوائے کروں باہر جا کے. زیادہ ٹائم. اچھا کچھوا بھی، پانی کے کچھوے کی بات ہو رہی ہے، پھر پانی کا کچھوا بھی حلال ہوگا. تو کچھوے کے انڈے، مگرمچھ کے انڈے وہ سب حلال ہوں گے. اور بھی گند میں نے تو دیکھا ہے نا، ایسی گند نکلتا ہے سمندر سے. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، قرآن میں دوسری جگہ کیا آتا ہے
حرمت علیکم المیتۃ والدم، تم پر مردار حرام ہے، کوئی بھی جانور جو بغیر ذبح کیے مر جائے وہ کیا ہے؟ حرام ہے. تو اس میں مچھلی بھی داخل ہے، لیکن مچھلی کو حدیث سے مستثنیٰ کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث، احلت لنا میتتان السمک والجراد، ہمارے لیے دو مردار حلال کیے گئے ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، جو کھیتوں کو چٹنی کر جاتی ٹڈی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مرداروں سے صرف دو مرداروں کو مستثنیٰ کیا ہے، ایک مچھلی کو اور ایک ٹڈی کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقی سب اپنی اصل پہ ہیں، یعنی کیا ہیں؟ ناجائز ہیں، حرام ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو احلت لنا میتتان، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے لیے دو مرداروں کو حلال قرار دیا گیا ہے. اچھا، ایک بہت اہم دلیل یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ اور تابعین میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی ہمیں نہیں ملتی کہ کسی صحابی یا کسی معتد تابعی نے، صاحب علم تابعی نے مچھلی کے علاوہ کسی مخلوق کو ہاتھ بھی لگایا. کوئی کبھی کیکڑا کھایا ہو کسی صحابی نے یا کسی تابعی نے، یا کوئی اور مخلوق کھائی ہو، مچھلی ہی ملتی ہے ہمیں. بھائی اگر یہ حلال ہوتی تو جن ملکوں میں پانی قریب ہے، سمندر ہے، وہ تو سب کچھ کھاتے ہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ صحابہ تابعین سے ہمیں مچھلی کھانے کے علاوہ کوئی روایت ملتی ہی نہیں ہے؟ اس کا مطلب وہ اس سے اوائڈ کرتے تھے، اجتناب کرتے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اس میں امام ابو حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے، کمزور نہیں ہے کہ مچھلی حلال ہے. سمجھتے ہو؟ رہا مسئلہ جھینگے کا، کیکڑے کا تو میں نے بتا دیا. اچھا، باقی جو لوگ امام شافعی رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں، اگر وہ ان کی تقلید میں ایسا کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں علم نہیں ہے، ایک مجتہد کو فالو کر رہے ہیں، تو مجتہد کو تو ایک عام آدمی مجتہد کو فالو کرے گا نا، ایک فقہ کو فالو کرے گا. اور اگر جو تحقیق کی بات کر رہے ہیں تو پھر اس تحقیق کا کیا جواب ہے بھائی؟ تو اب یا تو آپ کے پاس تقلید کا راستہ ہے یا تحقیق کا. بعض لوگوں کے پاس نہ تحقیق ہوتی ہے نہ تقلید ہوتی ہے. تو تقلید، پھر یہاں لوگ کہتے ہیں ہم تقلید حرام ہے. نہ نہ نہ، تقلید جاہلوں کی حرام ہے، پڑھے لکھوں کی واجب ہے. یہ جو اندھی تقلید جس سے قرآن نے منع کیا ہے، یہ جاہلوں کی تقلید ہے. کوئی مجتہد ہو تو اس کی تقلید حرام نہیں ہے. تو یہ تو میں نے دلائل کی دنیا میں امام حنیفہ کا موقف بتایا. اب رہا مسئلہ جھینگے کا، تو جھینگے کے بارے میں خود احناف میں اختلاف ہے کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ مچھلی ہی کی ایک قسم ہے. اور ان کی دلیل یہ ہے کہ بھائی میڈیکل سائنس کی طرف ہم نہیں جائیں گے کہ میڈیکلی یہ مچھلی کی قسم میں ہے یا نہیں، ہم جاتے ہیں عرف اور لغت کی طرف. تو لغت کی، عربی لغت کی جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں میں اس کو مچھلی کہا گیا ہے، جھینگا مچھلی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ لہذا اس بیس پر ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مچھلی. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاد سے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اسی طرح حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ مچھلی کی قسم میں داخل نہیں ہے. ان کی بھی مضبوط دلائل ہیں. پہلی دلیل، بھائی میڈیکل سائنس اس کو مچھلی کی قسم میں نہیں مانتی. نمبر دو، مشاہدہ یہ ہے کہ اس کا کوئی عضو بھی مچھلی سے نہیں ملتا، اور عرف میں بھی مچھلی نہیں کہا جاتا. اگر کوئی شخص کہتا ہے نا کہ میں آپ کسی کو بھیجے جاؤ مچھلی لے کر آؤ، کبھی بھی جھینگا نہیں لے کر آئے گا وہ، تو عرف میں بھی نہیں مچھلی کہا جاتا. رہا مسئلہ لغت، ڈکشنری میں اس کو مچھلی لکھا ہے، تو مفتی رشید احمد صاحب نے اس کا جواب دیا ڈکشنری میں تو سمندری گھوڑے کو بھی کیا لکھا ہے؟ سمندری گھوڑا. تو ڈکشنری میں گھوڑا لکھنے سے وہ تھوڑی گھوڑا کہلائے گا. عرف میں اس کو گھوڑا سمجھا جائے، مچھلی سمجھا جائے، تو عرف میں جھینگے کو مچھلی سمجھا نہیں جاتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ سمجھا نہیں جاتا، لہذا وہ مچھلی کی قسم میں داخل نہیں. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ خود فقہ حنفی میں بھی جب مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی مسئلے میں ابتلا بہت زیادہ ہو جائے، بہت زیادہ لوگ مبتلا ہو جائیں، اور دوسرے فقہ میں گنجائش ہو، تو خود فقہ حنفی میں ہی اس کی گنجائش ہوتی ہے. لہذا میں لوگوں کو جب یہ مسئلہ بتاتا ہوں کہ بنگلہ دیشی جھینگا کھا سکتے ہیں، آپ نہ کھائیں، تو لوگ کہتے ہیں لو بھائی بنگلہ دیش میں الگ اسلام آیا ہے اور امریکہ اور پاکستان میں الگ اسلام آیا ہے. بھائی اسلام ایک ہی ہے، لیکن مسئلہ اختلافی اتفاقی نہیں ہے. کتا پوری دنیا میں حرام ہے، لیکن اب بنگلہ دیش میں صدیوں سے جھینگا کھاتے آ رہے ہیں، ان سے دنیا چھوڑنا آسان ہے، ان کے لیے جھینگا چھوڑنا آسان نہیں ہے. تو چونکہ دوسرے فقہا کے نزدیک جائز ہے، جب دوسرے فقہا کے نزدیک جائز ہے تو اس کی حرمت
قطعی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں گنجائش کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، علماء کے اختلاف کا فائدہ بولو اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں کھاتے تو نہیں کھائیں نا، کیوں ہم بلا وجہ ایک فقہ کو فالو کر رہے ہیں، خواہشات کی بیس پہ ہم اس کو کیوں چھوڑیں؟ اگر جھینگا کھانے کے لیے شافعی بن جاؤ، کیکڑا کھانے کے لیے مالکی بن جاؤ، اور مگرمچھ کھانے کے لیے بن باز کے فتوے پر عمل کر لو، تو بھائی تو کیا کر رہا ہے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ لیکن جہاں ابتلا بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں، ان سے کسی کا باپ بھی نہیں چھڑوا سکتا، تو ان کو پھر یہی کہا جاتا ہے بھائی فقہ حنفی میں یہ کہ اختلافی مسئلہ اس میں ابتلا بہت زیادہ ہو جائے، تو امام شافعی بھی مجتہد تھے، برحق امام ہیں، چلو یار تم جھینگے میں کس کو صرف اس کھا لیا کرو، تو لیکن جو نہیں کھا رہے وہ کائنڈلی نہ ہی کھائیں، تو بہت ساری چیزیں اللہ نے کھانے کے لیے پیدا کی ہیں، وہ کھانا ہے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔